وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو آپ نے بھرے مجمع میں جواب کیوں نہیں دیا جب وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ میں عبداللہ ابن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ظاہر ہے انہی کو کہہ رہے تھے نا, اور ان کے والد حضرت عمر ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ حضرت علی کی بیعت کرنا چاہتے تھے. بھائی وہ تو حضرت عمر کی بھی توہین کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو یہ توہین ہے. 298A کا کیس بنتا ہے آج کے دور کے اعتبار سے. وہ حضرت علی کیا حضرت عمر سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے. اب میں ان دیوبندیوں سے پوچھوں گا کہ مجھے بتاؤ کیا اس قسم کے الفاظ کبھی مولا علی نے سیدنا عمر کے بارے میں بولے؟ صحیح بخاری 4108 نمبر حدیث کو لے کر مرزا نے درجنوں دفعہ اپنی ویڈیوز میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا. مرزے کے اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی یہ کہہ کر کہ میں ان سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حالانکہ جس جملے کو لے کر مرزا نے اعتراض کیا اس جملے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا نام نہیں لیا. نام لیے بغیر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ جو اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے, ہم اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ اس معاملے کے حقدار ہیں. اس جملے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا نام نہیں لیا, اور مرزا خود بھی مان چکا ہے کہ آئینی طور پر اگر دیکھا جائے, قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے, کسی اور کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. احتمال کئی ہیں. یقین کے ساتھ ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ ان کا اشارہ حضرت عمر کی طرف ہی تھا. علی بھائی ابھی آپ نے یہی بات چلتے آئے ہیں, آپ نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ سین کے الفاظ جو پیچھے عبداللہ ابن عمر سے متعلق ہے. نیز آپ نے فرمایا کہ انہوں نے نا حضرت معاویہ نے اس معاملے میں حضرت عمر کی گستاخی کی ہے. تو ابھی آپ نے یہ رافضی سے متعلق فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے متعلق جو کریں تو کتنے پڑھتے پھر کیا یہ ادھر سے ٹرانسفر نہیں ہوتا فتویٰ ایسے؟ دیکھیں وہ انہوں نے آئینی طور پہ تو نام لیے بغیر بات کی ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ انہوں نے نام تو نہیں نہ لیا, اور اسی وجہ سے پھر اختلاف بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے حضرت علی کو کہا ہے. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لیے بغیر بات کی ہے اور اس میں اختلاف بھی ہے, تو پھر یقینی طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس چیز کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ بلکہ فتح الباری جس کے متعلق مرزا کہتا ہے کہ صحیح بخاری کی دنیا میں سب سے بہترین شرح یہی ہے, اسی فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہو. یہ احتمال بعید ہے کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. ایک ویڈیو میں مرزا نے کسی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اشاروں پر فیصلے نہیں ہوا کرتے. علی بھائی حضرت علی کا ساتھ دینے پر پوچھنے پر حضرت عمار کا منافقین والی بات کا ذکر کرنا ان کا صرف اجتہاد تھا, کسی اور طرف اشارہ تھا؟ اشاروں کے اوپر میرے بھائی فیصلے نہیں ہوتے جب تک اسپیسیفکلی کوئی بات نہ کرے. اشارہ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا آپ کو کوئی خاص ایسی بات بتائی گئی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, خاص بات تو بتائی گئی ہے جو وہ حذیفہ ابن یمان کو ہی بتائی گئی ہے کہ منافقین کے نام ہے, ہمیں کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی گئی. ٹھیک ہے, اب اس کو بعض لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے مخالفین کو منافق کہہ دیا, تو ایسا نہیں ہے. حضرت عمار اتنے دلیر تھے کہ انہیں کوئی آر نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ نام بھی لے لیتے. جب اشاروں پر فیصلے نہیں ہوتے تو مرزا یہاں اشاروں پر فیصلے کیوں کر رہا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی کا نام نہیں لیا, اور یہ بات مرزا خود بھی مانتا ہے, تو کس بنیاد پر مرزا یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر دی؟ پھر مرزا خود ہی حدیث سناتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا کلمہ پڑھنے کے باوجود, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نیزہ تھا, باوجود اس کے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا میں نے اس کو نیزہ مار کے قتل کر دیا. بعد میں ان کو دکھ تھا, نبی علیہ السلام تک خبر پہنچی. ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام تک خبر پہنچی, آپ نے بلوا لیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خود ہی ایک دن حضور سے عرض کیا کہ اس طرح ایک معاملہ میرے ساتھ ہو گیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا تو اس کے باوجود تو نے اس کو قتل کر دیا. تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے, میں نے کلمہ سنا اس کے باوجود میں نے قتل کیا. آپ نے فرمایا ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرزا نے دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اتنے یقین کے ساتھ ان پر الزام لگا دیا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس ویڈیو میں مرزا یہ حدیث سنا رہا ہے اسی ویڈیو میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے مرزا کے متعلق کوئی بات کی, اس کا جواب دیتے ہوئے مرزا نے ایک جملہ کہا. جواب نمبر 1,
مفتی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ کیا آپ نے میرا دل چیر لیا تھا کہ میرا محرک آپ نے طے کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بم سے اڑا دے؟ میری تو قطعاً کوئی خواہش نہیں ہے. تو ہمارا بھی مرزا سے سوال ہے، کیا مرزا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد کیا تھا؟ جب انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تو یقین کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام مرزا نے کیوں لگایا؟ جب مرزا کی ذات پر بات ہے تو اس وقت تو یہ اصول مرزے کو یاد رہتا ہے کہ دل چیر کر دیکھ لیا تھا، لیکن جب صحابہ کی بات ہے تو اس وقت مرزے کو یہ اصول یاد نہیں رہتا. اور پھر اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، اگر بالفرض مان لیا جائے تو بھی ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے متعلق اگر کسی موقع پر وقتی طور پر کوئی سخت لفظ استعمال بھی کریں تو ہمیں فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. لیکن مرزے کو فتوی بازی کا شوق ہے، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر فتویٰ لگا دیا کہ جی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اور دیوبندیوں سے سوال کیا کہ دیوبندیوں بتاؤ کہ کیا حضرت علی نے بھی اس طرح کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیے ہیں؟ اب ہماری گزارش یہ ہے کہ مرزے کو اگر فتوی بازی کا شوق ہے تو روایات ہم دکھا دیتے ہیں. اب مرزا اپنا اصول پکا رکھے، اپنے اصول سے نہ بھاگے. صحیح مسلم حدیث نمبر 4577، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھے کاذب، آثم، غادر، خائن سمجھا. اب اگر اس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے، بار بار اچھالا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی دیکھو حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر دی تھی، اور اس طرح بار بار اس کو اچھالا جائے تو یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. ہاں، مرزے کے اصول کے مطابق یہ طریقہ درست ہوگا. اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 4033 میں الفاظ ہیں فاستب علی و عباس، حضرت علی نے حضرت عباس پر سب کیا، حضرت عباس نے حضرت علی پر سب کیا. اب اگر مرزے کے انداز میں اس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے اور اچھالا جائے اور سب کا معنی گالی کیا جائے جیسا کہ مرزا کرتا ہے، اور بار بار یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ دیکھو جی حضرت علی حضرت عباس پر سب کرتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے اور ان کی توہین کرتے تھے، تو مرزے کے اصول کے مطابق تو یہ طریقہ درست ہوگا، لیکن اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے. اسی طرح علامہ البانی کی السلسلۃ الصحیحہ 2008 نمبر روایت کے تحت انہوں نے ایک روایت لکھی ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یقع فی عثمان یشتمہ بالمدینۃ. اب یہاں شتم کا معنی گالی کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ حضرت عمار حضرت عثمان کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے، تو یہ مرزے کے اصول کے مطابق درست ہوگا، لیکن اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں. اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات اگر آپس میں ہوئے، کوئی سخت الفاظ استعمال ہوئے، جو بھی ہوا، ان معاملات میں ہم درمیان میں نہیں پڑتے، کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے، سب کے ساتھ ہم حسن ظن رکھتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. اور پھر مرزا نے اس کو بار بار اچھالا. بخاری 4108، بخاری 4108 اور مسلم 4577 کا مرزا نے کبھی اس حوالے سے واضح طور پر کوئی تذکرہ نہیں کیا، فتویٰ بازی نہیں کی. تو آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اور مرزا اور اس کے شاگردوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں کہ جب حدیثیں موجود ہیں تو ہم کیوں بیان نہ کریں؟ تو حدیثیں تو یہ بھی موجود ہیں. مسلم 4577 مرزا نے آج تک کبھی کسی ایک ویڈیو میں پوری حدیث کبھی بیان کی ہے؟ اور یہ حدیث بیان کر کے کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فتوی بازی کی ہے؟ مختار سقفی کذاب کی جب بات آتی ہے تو مرزا کہتا ہے کہ چونکہ میرے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے، مضبوط ثبوت نہیں ہے، اس لیے میں اس کے متعلق پوزیٹیو نظریہ رکھتا ہوں. ادھر صرف احتمال کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقینی طور پر الزام لگا دیتا ہے. اسی طرح مالک اشتر کی جب بات آتی ہے تو مرزے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پکا ثبوت چاہیے، مضبوط ثبوت چاہیے، کمزور ثبوت کی بنیاد پر میں الزام نہیں لگا سکتا. سوال یہ ہے کہ جتنا حق مرزا مالک اشتر کو دے رہا ہے، کیا صحابہ کرام کا اتنا حق بھی نہیں ہے؟ بلکہ مرزا ایک عام کلمہ گو مومن کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو الزام نہیں لگانا چاہیے. جب تک آپ کے پاس پراپر ثبوت نہ ہو آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں. اس طرح کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر پلیز اس طرح کے الزامات نہ لگائیں، اللہ سے ڈریں. تو سوال یہ ہے کہ ایک عام مومن کا جتنا حق ہے صحابہ کرام کو اتنا حق بھی نہیں ہے. کہیں پہ کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہوتا ہے میں اس کی بعد میں کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں. ابھی بھی کئی ایک چیزیں، بلکہ سب سے زیادہ ویڈیوز اپنے خلاف میں خود چڑھا سکتا ہوں، لیکن وہ بری انٹینشن کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں معاملات. بعض اوقات بیان کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، سخت الفاظ ہیں، ان پہ شخص شرعی گرفت تو نہیں ہوتی، لیکن اخلاقاً وہ چیزیں معاشرے کے اندر بری سمجھی جاتی ہیں. مرزا اپنا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض اوقات جذبات میں آ کر سخت الفاظ نکل جاتے ہیں، ان پر شرعی گرفت نہیں ہوتی. تو اپنے متعلق تو یہ اصول ہے
کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حسن ظن نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا یہ اصول ان کے متعلق نہیں اپنایا جا سکتا کہ بعض اوقات جذبات میں سخت الفاظ اگر آپس میں ایک دوسرے کے متعلق نکل گئے تو ہم ان پر فتویٰ بازی نہ کریں؟ کیا صحابہ کرام کے متعلق یہ بات نہیں کی جا سکتی؟ جبکہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے مشکات میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرنا یہ تو میں سب سے بہتر ہے۔ تو جو حق مرزا اپنے آپ کو دے رہا ہے، کیا صحابہ کرام کو وہ حق نہیں دیا جا سکتا؟